بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ سب پر اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے یقیناً۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے چقندر اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاننا چاہیے کہ ہر چیز کا علم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے نصیب ہوا ہے، تو پھر سنت نبی کے مطابق ہی کھانا پینا بھی چاہیے، صحت مند زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج جانتے ہیں چقندر اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام مطزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت گھر میں موجود کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ ام مطزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چقندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، یعنی چقندر میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منع فرمایا، اور جب آپ کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو بھی یہ دور کر دے گا۔ یعنی چقندر کھانے سے آپ کو جو کمزوری ہے اس سے آپ کو طاقت نصیب ہوگی۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے، گرمی کو مارتا ہے، راشے کے لیے مفید ہے، اور یہ بلغم کو بھی اکھاڑتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چقندر کی جو خوبی بیان فرمائی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ چونکہ تم کمزور ہو اس لیے تم ایسا کرو کہ تم چقندر کھایا کرو تاکہ تم فربا ہو جاؤ اور صحت مند ہو جاؤ، اور ساتھ ہی پرہیز بھی سکھائی کہ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی بیماری کی حالت میں جو اس بیماری کو بڑھانا چاہتی ہے یا بڑھ سکتی ہے اس سے پرہیز کریں گے تو آپ کو جلدی شفا نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ آج کی جو ویڈیو طب نبی کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، یقیناً اس ویڈیو میں ہم اور آپ سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم یہ خوبصورت باتیں سنتے رہیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ ضروریات صحت کا علم طب نبی کی روشنی میں جان کر امید ہے کہ آپ سب آسانی محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔